آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آئلہ شامی کے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن شامی اپنی ماں کے ڈر کی وجہ سے یہ سارا الزام اون پہ لگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آئلہ اون کے بچے کی ماں بننے والی ہے، نہ کہ میرے۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ضبط کی آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب اون جو ہے رملا کو گھر چھوڑتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں جاؤ اور جا کے اب آئلہ کو لے کے آ جاؤ، اور ابھی تک آئلہ آئی نہیں ہے۔ تو اون اس کو لینے چلا جاتا ہے۔ جب وہ اس کو لے کے راستے میں آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں اچانک سے ان پر ڈاکو جو ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اون ہے ان کو بھگا دیتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور اس کے ڈر کی وجہ سے جو آئلہ ہے وہ نیچے گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو جو اون ہے وہ اس کو گاڑی میں لے کر سیدھا ہاسپٹل لے جاتا ہے، اور ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز جب چیک اپ کرتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ماں بننے والی ہے۔ اور جب یہ خبر باہر آ کے ڈاکٹر جو ہے اون کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مبارک ہو، یہ جو لڑکی ہے آپ کی کیا لگتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میری کزن ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ کی کزن جو ہے وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ تبھی جو آئلہ ہے اس کے رنگ جناب اڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے میرے ساتھ۔ تو اب وہ رونے لگ جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے، اور کیونکہ اب معاملہ بہت زیادہ خراب ہونے والا ہے۔ اس کی جو تائی ہے، جو پھپھو ہے یا تائی ہے جو بھی ہے، جو شامی کی والدہ ہے، وہ جو ہے مطلب کہ بہت زیادہ پہلے ہی غصہ کرنے والی ہے، لیکن اب تو معاملہ ہی بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، تو اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے۔ اور اون بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا حرکت کر دی ان لوگوں نے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ شاید ویسے ہی نہ کہ ان کی ملاقاتیں ہوتی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی ملاقاتیں کیا چاند چڑھانے والی ہیں۔ تو جب وہ اس کو راستے میں لے کے آ رہا تھا گھر کی طرف، اون آئلہ سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس طرح کی گھٹیا حرکت کرو گی۔ تو آئلہ یہاں پہ رونے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں، میں اب اس کے نکاح میں ہوں اور وہ جو کہے گا مجھے کرنا ہی پڑے گا، اور وہ مجھ سے پیار بھی کرتا ہے۔ تو اس نے یہ جو کچھ کرنا تھا اس نے کیا، بہرحال میں کیا کر سکتی تھی، میں کچھ بول نہیں سکتی تھی، میں نے اس کی بات مانی۔ تو جو اون ہے وہ کہتا ہے کہ چلو تم نے تو اس کی بات مان لی، اب جب تم یہ بات اس کو بتاؤ گے تو کیا وہ یہ بات مانے گا کہ ہاں تم اسی کے ہی بچے کی ماں بننے والی ہو؟ تو جو آئلہ ہے وہ غصہ کرنے لگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کس طرح کی گھٹیا بات کر رہے ہو، جب اس کا ہی بچہ ہے تو وہ کیوں نہیں مانے گا، کیونکہ ہمارا تو نکاح بھی ہو چکا ہے، اور ہم میاں بیوی بھی ہیں، اور ہماری ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، تو وہ کیوں نہیں مانے گا۔ تو اون کہتا ہے کہ چلو دعا کرو کہ وہ مان جائے، ایسا نہ ہو کہ اپنی والدہ کے سامنے سب باتوں سے مکر جائے اور تمہاری عزت کا جنازہ نکال دے۔ لیکن آئلہ یہاں پہ اب اس کو بہت زیادہ سارا یقین ہوتا ہے شامی پہ، اسے لگتا ہے کہ اچھا ہم کبھی میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو میرا ہونے والا ہسبینڈ ہے، بلکہ ہو چکا ہے اور نکاح بھی ہو چکا ہے۔ تو اسے لگتا ہے کہ اب تو وہ سٹینڈ ضرور لے گا، کیونکہ پہلے تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی تھیں، لیکن اب جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے تو اس کا سٹینڈ لینا بنتا ہی ہے۔ تو اس لیے وہ جو ہے بے فکر ہو جاتی ہے، اور ایک طرح سے پریشان تو ہوتی ہے کہ کیا ہوگا جب سب کو پتہ چلے گا، لیکن یہ سوچتی ہے جب کہ جو شامی ہے وہ اس کا ساتھ دے گا تو معاملہ جو ہے سالو ہو جائے گا، تو پھر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ لیکن اون جو ہے سارے راستے میں پریشان آتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہوگا یا کیا بنے گا۔ تو جب وہ گھر پہنچتے نہیں ہیں تو گھر سے کالز آ رہی ہوتی ہیں، اور شامی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے معاملہ بنا تھا، ہم پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے ہیں، تو ہم آ ہی رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ تو سب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ رات کا بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو آئلہ کی ساس ہوتی ہے وہ شامی سے اون سے کہتی ہے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں نے تمہیں بھیجا تھا اس کو لینے کے لیے، نہ کہ سیر سپاٹے کرانے کے لیے، تم اس کو لے کے کہاں کہاں گھومتے رہے ہو، یہ کون سا ٹائم ہے گھر آنے کا، تم گئے تھے تو فوری اس کو لے کے آنا تھا نا۔ تم مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کہیں گھومنے گئی تھی۔ وہ اپنی بہو کو بھی کہتی ہے، یعنی کہ اپنے بیٹے کی بیوی کو بھی کہتی ہے۔ تو یہاں پہ آئلہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے، اور جو اون ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں رستے میں ہاسپٹل جانا پڑ گیا تھا۔ تو جو آئلہ ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ مت بتانا۔ تو اس کے بعد جو آئلہ کی ساس ہے وہ کہتی ہے کہ کیوں ہاسپٹل کیوں جانا پڑ گیا تھا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا تو ان کی ہوائی فائرنگ کی وجہ سے آئلہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں اس کو ہاسپٹل لے کے گیا، اور وہاں پہ جب اس کو ہوش آیا تو ہم واپس آ گئے، لیکن وہ یہ بات چھپا لیتا ہے کہ آئلہ جو ہے وہ شامی کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے بعد جب گھر آ جاتے ہیں تو اب آئلہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ کس طرح سے بات کروں اور کیا کروں میں اب۔
اپنی بہن زویا کو بتاتی ہے کہ اس طرح سے معاملات بن گئے ہیں، اور زویا یہ سنتے ہی ہکی بکی رہ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو، یہ کس طرح کی باتیں تم کر رہی ہو، تم اس حد تک گر سکتی ہو، مجھے نہیں لگتا تھا، تم تو میری بہن ہو، تم اس طرح کیسے کر سکتی ہو، اور اب تو تمہاری زندگی جہنم بننے والی ہے، کیونکہ احتشام اور شامی صاحب جو ہیں وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ اس کی یہ حرکت ہے، وہ تو مانیں گے نہیں، وہ بھی اسی بات کا بھی الزام وہ کسی اور پہ لگا دیں گے۔ تو جو عائلہ ہے وہ کہتی ہے کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو، اس طرح کا الزام کوئی کسی پہ لگاتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، شامی اتنا بھی بے غیرت نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح کا کام کوئی کرے گا۔ لیکن یہاں پہ جو زویا ہوتی ہے وہ سمجھاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گا، کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اور اگر اس کی ماں نے ایک بار بھی اس سے پوچھا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا ہاں کہ یہ میری حرکت ہے، وہ یہی کہے گا کہ تو مجھے تو نہیں پتہ، میں تو کبھی اس سے ملا بھی نہیں ہوں، میں تو مطلب کہ ہوں ہی نہیں، یہ کسی اور سے مل کے آئی ہے یا کسی اور کو ملتی رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے۔ تو یہاں پہ جو عائلہ ہے اب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر کیا ہوگا، تو پھر وہ جو ہے شامی کو کال کرتی ہے، لیکن شامی کال نہیں اٹھاتا، پھر اس کو وائس کرتی ہے واٹس ایپ پہ کہ شامی بہت ضروری کام ہے، مجھے کال بیک کرو۔ تو شامی جو ہے وہ تب اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر بہانے سے باہر جاتا ہے، باہر جا کے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خیر تو ہے، کیوں تم نے اتنی ایمرجنسی میں کہا مجھے کہ کال کرو؟ تو وہ کہتی ہے کہ شامی میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور میں ڈاکٹرز کے پاس گئی تھی، اس طرح سے میں بے ہوش ہو گئی تھی، جب ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں تو انہوں نے یہ بتایا ہے۔ تو شامی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، میں کیسے بتاؤں کہ کیسے ہوا ہے، یہ تمہارے ہی کام ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب کیا کرنا ہے اس کا؟ اور اگر تمہاری مما کو پتہ چل گیا یا میری مما کو پتہ چل گیا یا گھر میں کسی کو بھی پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کسی کو پتہ تو نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اون کو پتہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اون کو کس نے بتایا؟ وہ کہتی ہے کہ اون تو میرے ساتھ ہی تھا، وہی مجھے ہاسپٹل لے کے گیا، اور ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اس طرح سے معاملہ ہے، تمہاری جو کزن ہے وہ ماں بننے والی ہے۔ شامی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرے، وہ ہڑبڑا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے پاسبل ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پہ جو عائلہ ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ ایسا کیسے نہیں ہو سکتا، ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور تم اب اس بات سے مکر رہے ہو۔ تو یہاں پہ جو شامی ہے وہ جو کہتا ہے میں پریشان ہوں خود کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد عائلہ جو ہے اس کو اتنا شک ہو جاتا ہے کہ جو شامی ہے وہ اس کا شاید ساتھ نہ دے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ اون سے کہتی ہے کہ اون مجھے لگتا ہے کہ شامی میرا ساتھ نہیں دے گا، اور اون کہتا ہے یہ تو میں نے پہلے ہی تمہیں بتایا تھا کہ کبھی بھی شامی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، وہ اپنی عزت تو بچا لے گا لیکن تمہاری عزت کا جنازہ نکال لے گا۔ تو دوستو جو آنے والی ایپیسوڈ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھیں گے اس میں اب کیا ہوتا ہے، جب یہ بات جو ہے گھر میں پتہ چلے گی تو کیا بنے گا، کیا عائلہ جو ہے وہ اب اس کی شادی جو ہے وہ شامی کے ساتھ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ مجھے تو لگتا ہے یہ سارا الزام اون پہ لگ جائے گا، اور اسی بہانے اون کو گھر سے نکال دیا جائے گا، اور شامی کی ماں جو ہے وہ عائلہ کو طلاق دلوا دے گی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، سٹوری کس طرح سے آگے بڑھتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس کے اندر دے سکتے ہیں آپ کمنٹ کر کے، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ میں سے کن کن لوگوں کو یہ ڈرامہ اچھا لگ رہا ہے، یہ ڈرامہ پسند آ رہا ہے۔ تو اپنی رائے کا اظہار آپ نے لازمی دینا ہے۔ آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے ڈرامے میں، کس بندے کو آپ زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہو، کس کی ایکٹنگ اچھی لگ رہی ہے، کس کی ایکٹنگ بری لگ رہی ہے، یہ سب کچھ آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہو۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جانا ہے تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔